بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مجھے قبر میں گائے دودھ پلانے آتی تھی۔ 35 سال تک کنویں میں دفن مسلمان مزدور کو جب زندہ باہر نکالا تو اس نے حیران کن انکشاف کیے۔ ایک شخص کہتا ہے میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورکشاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے ایک ہی بندہ وہاں موجود تھا جس کی کار کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بڑا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہوئی اور بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی ایک سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ میری طرف کر دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پتر جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے کہ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں رہی پتر جی؟ وہ کم سے کم 80 سال کے اوپر تھا۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کسرتی، بار بار ایک ہی لفظ بولتا تھا، اللہ دی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور وہ پرانے زمانہ یاد کرنے لگا، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنایا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ واقعہ اس کی زبانی ہی سنیں۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ ویکھو، میرے دادا جان کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمیندار نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی کے نیچے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد زمیندار فوت ہوا تو اس کے اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور وہیں ایک سانحہ رونما ہوا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں ہی یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے۔ مالکن کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی یہاں ہوں گی۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر کبھی پہلے کنواں کھود کر بند کر دیا گیا تھا۔ مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے کھدائی جاری رکھی تو کنویں کی ایک جانب سے اچانک چھوٹی سی کھوہ نمودہ ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کے سفید داڑھی اس کی ناف تک جا رہی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکن نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے کھسمسا کر اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا تھا۔ اس کو 10 دن تک ایسے رکھا گیا، روئی پر دودھ لگا کر اس کو پلایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان کچھ ہوش میں آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی کے تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ایسا واقع ہوا تھا۔
اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقی پسندیدہ سوال تھا۔ اس شخص نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دفن رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، نہ مجھے وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کرتی، میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار ہی آتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس سونے نے مجھ پہ اس دنیا میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس سونے نے مجھے پھر اس دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد منظور حسین 10 سال مزید زندہ رہا اور فوت ہو گیا۔ اس واقعے کو بیتے ہوئے 150-200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ سونے کی شان کی یاد دلاتا ہے۔